اور وہ ہے دارالفتاء جامعہ نعیمیہ، جس کے محتمم ہیں مفتی منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو بریلوی مکتب کے مفتی اعظم ہیں ایٹ لیسٹ پاکستان میں، انڈیا کے لوگ بھی ان کو مانتے ہیں۔ انہوں نے ایک فتویٰ جاری کیا ہے چشتی رسول اللہ سے متعلق، الحمدللہ۔ اس کانٹیکسٹ میں سب سے پہلے تو میں مبارکباد دوں گا اپنے تمام سٹوڈنٹس کو، خواہ وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، جنہوں نے بھی بڑے اخلاص کے ساتھ پچھلے 10 سالوں میں محنت کی اور ہماری ویڈیوز کی آواز کو پوری دنیا میں پہنچایا، جس کی وجہ سے یہ لوگ مجبور ہوئے کہ یہ فتویٰ جاری کریں۔ تو پہلا کریڈٹ اس کا اگر جاتا ہے کسی کو تو وہ ہمارے سٹوڈنٹس کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے 23 فروری 2013 کو میں نے اپنی وہ ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں میں نے دیوبند اور بریلوی اور ایک آدھ حوالہ اہل حدیث کے حوالے سے بھی ہے، کیونکہ وہ کامن بزرگ ہیں دیوبند اور اہل حدیث کے، ان کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی تھیں، اور بڑے احترام کے ساتھ صرف عبارتیں نقل کرنے کے بعد قرآن و سنت سے جو اوریجنل نظریہ ہے وہ بتایا تھا۔ اس کے بعد فتویٰ کسی پہ نہیں لگایا تھا، اور وہ بیسیکلی میرا ایک ریسرچ پیپر تھا، اندھا دھند پیروی کا انجام۔ اسی کو میں نے ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کروایا تھا 23 فروری 2013 کو۔ آج 24 دسمبر 2023 ہے، یعنی آلموسٹ آپ سمجھ لیں یہ 11 سال ہونے والے ہیں، 10 سال سے تو زیادہ ہی بنتا ہے۔ 18 دسمبر 2023 کو، یعنی آلموسٹ 6 دن پہلے، یہ فتویٰ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے سے نکلا، اور اس پہ آلموسٹ 14 کے قریب علماء مزید ہیں جنہوں نے اپنے سگنیچرز کی ہیں۔ یہ فتویٰ یعنی ایک خوشائن چیز ہے، ہم اسے ویلکم کہتے ہیں، اور اپنے سٹوڈنٹس کے بعد اگر میں اس کا کریڈٹ کسی کو دیتا ہوں تو وہ خود مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں حافظہ اللہ تعالی، کہ انہوں نے اس ضرورت کو محسوس کیا۔ ویسے تو دونوں معاملات میں ان کے لیے ایک امبیرسمنٹ تھی، اگر فتویٰ نہ دیتے تب بھی ظاہر ہے کہ لوگوں نے کہنا تھا کہ جی آپ قرآن و سنت کے علم بردار ہیں اور آپ کے سامنے واضح کفریہ عقائد آ رہے ہیں۔ دوسری طرف تو آپ کے بزرگ جو ہیں وہ تھانوی رسول اللہ کے حوالے سے اور باقی معاملات کے اندر حسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب نے المتوفہ 1340 ہجری بمطابق 1921 ان کی ڈیتھ ہوئی، تو انہوں نے جو گستاخانہ عبارتیں دیوبند حضرات کی ہائی لائٹ کی تھی اور ان عبارات کے اوپر فتوے دیے تھے، تو یہ جب آپ کے اپنے گھر میں ایسی چیز نکلی ہے تو آپ لوگ خاموش کیوں ہیں؟ تو یہ فتویٰ آپ یہ نہ سمجھیں کہ انہوں نے خوشی سے دیا ہے، یہ مجبوراً دیا ہے، ان کی مجبوری ہے۔ اچھا، فتویٰ دے کر بھی ان کو نقصان ہوا ہے، لیکن وہ نقصان کم ہے۔ نقصان کیا ہوا ہے کہ اب وہ جب ان کے فتوے کو اپلوڈ کیا انہوں نے، تو نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے نیو اعلیٰ حضرت انجینئر محمد علی مرزا۔ ظاہر ہے ہم نے تو اعلیٰ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو صرف دوسرے فرقوں کے بزرگوں کے اندر خامیاں نظر آتی تھی، ہم نے اعلیٰ حضرت بھی جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں ان کی چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں، اور ابھی صرف ایک عبارت کے اوپر فتویٰ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بھی 1% کام ہے، 99% کام ابھی باقی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک فتویٰ دے کے تو ان کی جان چھوٹ گئی ہے، تمام عبارتوں کے اوپر فتویٰ چاہیے، اور وہ بھی انتہائی سنگین نوعیت کی عبارتیں، اور وہ عبارتیں وہ ہیں جن کا یہ لوگ دفاع بھی کرتے ہیں، ویسے تو اس کا بھی کرتے رہے، لیکن اس میں پھر بھی کوئی دو رائے تھی نا، ان عبارتوں کے حوالے سے تو یہ مکمل دفاع کرتے ہیں، اور میں نے ان کے جتنے بھی جھوٹے دفاع ہیں شتیہات کے نام کے اوپر یا
مجنون کے نام کے اوپر یا جذب کے نام کے اوپر یا خاص حالت کے نام کے اوپر، یہ میں نے ساری کی ساری چیزیں ان کی الحمدللہ رد کی ہوئی ہیں. وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، وہ بارہا میں کر چکا ہوں. بہرحال کام ابھی بہت باقی ہے، لیکن سٹارٹ تو ہوا، اللہ کا شکر ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی کامیابی ہے کہ انہوں نے اس کا رونا اتنا رویا ویڈیوز کی شکل میں، خواہ یوٹیوب کے اوپر ہو، ٹک ٹاک کے اوپر ہو، فیس بک کے اوپر ہو، اور چیزیں ہائی لائٹ کی کہ یہ لوگ مجبوراً اس لیول تک اترے، ورنہ یہ تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ ان کا ترہ امتیاز تھا کہ دیوبند اور اہل حدیث گستاخ رسول ہیں اور بریلوی جو ہیں وہ عاشق رسول ہیں. تو اگر یہ گستاخی مانتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز تھی. یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اس تکلیف کو اگر غور و تفکر کریں کہ جو اس فرقے کا زوم تھا، جو اس فرقے کی تمکنت تھی، جس کی بنیاد کے اوپر یہ لوگ کھڑے تھے، وہ تو مر گیا. ہاں اور تمکنت تو مر گیا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے یہ ان کے لیے ڈیسیژن کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن بہرحال انہوں نے 2 موتوں میں سے ایک موت قبول کر لی. یعنی وہ بھی موت تھی اگر فتویٰ نہ دیتے، فتویٰ دے کر بھی موت ہے. ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے مان لیا کہ یہ انجینئر صاحب کی وجہ سے ہمیں چیزیں ہائی لائٹ ہوئی ہیں. اس سے پہلے تو ہم لوگوں نے گونگے شیطان بن کے نہ صرف خاموشی اختیار کی ہوئی تھی، بلکہ اہل حدیثوں کے ساتھ، دیوبند کے ساتھ جب ہمارے مناظرے ہوتے تھے تو ہم انہی عبارتوں کا دفاع کیا کرتے تھے. ایون یہ چشتی رسول اللہ والی عبارت کا بھی ان لوگوں نے دفاع کیا ہوا ہے. خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. تو یہ جو فتویٰ آیا ہے یہ 4 پیجز کے اوپر مشتمل ہے فتویٰ. ہم انشاءاللہ وہ پورا فتویٰ بھی اپنی ویڈیو کے اندر لگا دیں گے. اس فتوے میں کافی ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. ظاہر ہے کہ ایک لائن میں تو فتویٰ نہیں دینا تھا، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بھی کلیئر کرنا تھا اور میرے حوالے سے بھی اپنا غصہ نکالنا تھا. وہ انہوں نے خوب نکالا ہے اس کے اندر نام لیے بغیر. ظاہر ہے میری وجہ سے ہی ہوا ہے سب کچھ. تو اس فتوے کے اوپر میں نے اپنی ورڈکٹ دینی ہے آج انشاءاللہ تعالی، تاکہ ایک تو ان کے لیے اپریسیشن والا مسئلہ بھی ہو جائے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ یہ بددیانتی کے ساتھ یہ سارے معاملات کر رہے تھے صرف ایک فیم حاصل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ من ذالک، یا انہیں ڈی فیم کرنے کے لیے، تو ان کے منہ بھی بند ہو جائے کہ جب کوئی اچھا کام کرے گا ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. پلس یہ جو سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ایک فتویٰ دے کے تو اب ہماری جان چھوٹ جانی ہے، نہ 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 بالکل نہیں چھوٹنی. ہاں، جدو تک توڑا آخری بزرگ اپنی طبعی موت مر کے اور ان کی کتابیں اپنی موت مر کے قبر میں نہیں چلی جاتی نا، اور میں ان کی قبروں کے اوپر وکٹری کا نشان بنا کے ہاں بیٹھ نہیں جاتا نا، اس وقت تک یہ معاملہ ختم نہیں ہونا. کیونکہ یہ ایک فتویٰ دے کے ایک عبارت کے اوپر جو باقی پوری کی پوری تصوف کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں موجود ہیں رسول اللہ کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے تو یہ شتیہات کا سہارا لے لیتے ہیں، اور وہ بھی ان کی ایک ڈھونگ ہے، ہم اسے نہیں مانتے. با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار، خود کہتے ہیں جی اللہ کے لیے دیوانگی ہو سکتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گستاخی کی کوئی تعویل نہیں ہوگی.